اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے بچوں، آج 5 ستمبر بروز ہفتہ 8ویں کلاس کا جو آج کا آپ کا سبق ہے اس کا عنوان ہے شاعروں کے لطیفے۔ شاعروں کے لطیفے یہ مصنف مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے مصنف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ مولانا محمد حسین آزاد 1830 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ مولانا محمد حسین آزاد معروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے تلاش معاش کے لیے دلی کو چھوڑا اور لکھنؤ اور حیدرآباد آ گئے۔ پھر وہیں پہ انہوں نے ملازمت کی، مختلف اداروں میں انہوں نے ملازمت کی۔ بالآخر یہ اپنے آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر مقرر کیے گئے، اور 1888 میں انہیں دماغی مرض شروع ہوا جو مرتے دم تک باقی رہا۔ تو مولانا محمد حسین آزاد یہ اردو کے بہت ہی مایہ ناز نثر نگار تھے۔ وہ اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی تھے اور خاتم بھی تھے، یعنی کہ جس چیز کی وہ ابتدا کرتے تھے اس کا خاتمہ بھی بڑے احسن طریقے سے اور بڑے پیارے انداز سے کیا کرتے تھے۔ مختلف اسلوب بیان کی ان کی نمایاں خصوصیات ہیں، جس میں تخیل آفرینی، پیکر تراشی، تجسیم نگاری، شعریت اور رنگینی، واقعہ نگاری، نفسیاتی حقیقت ارائی اور مبالغہ ارائی ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کی کئی تصانیف موجود ہیں، جن میں جو ان کی مایہ ناز تصانیف ہیں وہ آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال اور قصص ہند اور سخندان فارس یہ زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی تصانیف موجود ہیں۔ اور مولانا محمد حسین آزاد صرف ایک نثر نگار ہی نہیں تھے، بلکہ یہ ایک شاعر بھی تھے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر نظمیں بھی لکھیں، اس کا نسخہ بھی آپ کو مارکیٹ سے مل سکتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اس کی سرگرمی کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو آج کی جو آپ کی سرگرمی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے میر تقی میر کی غزل اس کو یاد کرنا ہے اور اس کے تلفظ کی درستگی کرنی ہے، اور پھر اپنے گھر میں جو بھی آپ کا بڑا ہے اس کو آپ نے وہ درست تلفظ کے ساتھ سنانی ہے۔ یہ آج کی آپ کی سرگرمی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے تدریسی مقاصد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس سبق کے جو تدریسی مقاصد ہیں اس میں آپ سب سے پہلے یہ چیز جان پائیں گے کہ شاعروں کی حس مزاح کس قدر تیز ہوتی ہے، اور ان کی عام گفتگو میں بھی کتنے لطیف اور پرکشش پہلو موجود ہوتے ہیں۔ اور نمبر 2، شعر و ادب میں طنز و ظرافت کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اور نمبر 3، آپس کے تعلقات میں رواداری، تحمل اور برداشت کی ضرورت کا احساس آپ کے سامنے اجاگر ہو جائے گا۔ نمبر 4، مختلف شاعروں کے انداز گفتگو اور طبیعتوں سے آپ متعارف ہو جائیں گے۔ اور نمبر 5، کچھ زبان زد عام اشعار کے موقع و محل اور استعمال سے آپ متعارف ہو جائیں گے، روشناس ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس سبق کی تشریح کی طرف۔ اس سبق کی مفصل تشریح میں پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس میں صرف اشارے کروں گا، آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اور
اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس سبق کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ پر مزید جو ہے وہ اس کی گرہیں کھلیں گی اور آپ اس سے روشناس ہو پائیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے جو لطیفہ لکھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا کہ ان کو لمبا کیا۔ میر اور مرزا کا کلام اس کو لے کر انہوں نے آپس میں طول و تکرار کیا۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے، انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ہی صاحب کمال ہیں، مرزا بھی ایک کمال درجے کے شاعر ہیں اور میر بھی اپنے آپ میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ مطلب کیا ہے اس فکرے کا کہ خواجہ باسط یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میر کے کلام میں درد زیادہ ہے، کہ میر کے کلام کے اندر سنجیدگی زیادہ پائی جاتی ہے، جبکہ مرزا کے کلام کے اندر سنجیدگی نہیں پائی جاتی۔ تو اس وجہ سے میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ مثال میں میر صاحب کا یہ شعر پڑھا کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ مطلب دیکھیں کہ میر نے اس شعر کے اندر بھی رونے کا ذکر کیا، آہو زاری کا ذکر کیا۔ تو خواجہ باسط نے جو کہا کہ میر صاحب کا کلام آ ہے، وہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے اشعار کو سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اور مرزا کا یہ شعر پڑھا کہ سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ کہ مرزا صاحب کے کلام میں وہ سنجیدگی نہیں تھی جو میر صاحب کے کلام میں تھی۔ تو ان میں سے ایک شخص جو مرزا صاحب کے طرفدار تھے وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا کہ ہم خواجہ باسط کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں یہ فرمایا ہے۔ تو مرزا صاحب بھی میر صاحب کے شعر کو سنا اور اس مسکرائے اور کہا شعر تو میر کا ہے، مگر داد خواہی ان کی ددا معلوم ہوتی ہے۔ مطلب یہاں بھی انہوں نے ایک حصے مزاح کو لایا، یہاں بھی وہ مزاق کرنے سے باز نہیں آئے کہ مرزا کی طبیعت کے اندر ہی مزاح جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس پورے واقعے سے ایک کتنا مزے کا ایک لطیف پہلو آپ کے سامنے نکلتا ہے کہ اشعار شاعر جو بھی کہہ لیں لیکن ان کے اندر جو مطالب چھپے ہوتے ہیں وہ بہت پایہ درجے کے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس سبق کو اچھے طریقے سے مکمل پڑھنا ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ، جب تک آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ جاتا، ان واقعات سے آپ کو ان کے اندر کی حقیقت معلوم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے کھل جانی چاہیے۔ اس کے بعد آپ سے اس سبق کے بارے میں چند سوالات کیے جائیں گے جن کے آپ کو جواب دینا ہوں گے۔ اب چلے جاتے ہیں اس کی ڈائری کی طرف۔ تو ڈائری اس کی یہ ہے کہ نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں، اس میں سوال و جواب یا جو چیزیں بھی نوٹس میں موجود ہیں آپ نے وہ ساری یاد کر کے کیلی گرافی رائٹنگ میں اپنے ہوم ورک رجسٹر کے اوپر لکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری مشق وہ آپ نے جو ہے حل کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو اپنے ہوم ورک رجسٹر کے اوپر لکھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی اختتامی دعا کی طرف چلتے ہیں اور اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ فی امان اللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔